اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، فرمایا کہ لوگ آئیں گے آپ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پیدل بھی، وعلی کل ضامر اور ہر دبلی اونٹنی پر بھی۔ دبلی اونٹنیوں کو کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ اونٹنیاں تو تگڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ اصل میں یہ بتانا مقصد ہے کہ چونکہ یہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے تو وہ اونٹنیاں جن کو آدمی کھلا پلا کے تگڑا کرتا ہے سفر سے پہلے، تو وہ اتنا لمبا سفر ہوتا ہے اور اتنا مشقت والا سفر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اونٹنیاں بھی دبلی ہو جاتی ہیں وہاں پہنچنے تک۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 آدمی گھوڑے پر اسپین سے سفر کر کے حج میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم اکتوبر 2024 میں نکلے تھے، 8 مہینے میں وہ اسپین سے روانہ ہوئے ہیں اور کئی ملکوں سے گزرتے ہوئے تینوں آدمی گھوڑے پر، اور کوئی سواریوں نے استعمال نہیں کی۔ راستے میں برفانی علاقے بھی آئے اور راستے میں ریگستانی علاقے بھی آئے اور آخرکار الحمدللہ وہ حج کے لیے پہنچ گئے۔ اس زمانے میں جو آدمی حج پہ جاتا تھا تو ایسے نہیں جاتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کب فلائٹ لگے بس میں جا رہا ہوں 20 دن میں آ رہا ہوں۔ اس زمانے میں کہتا جاتا تھا کہ بھائی میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں آؤں گا نہیں آؤں گا، کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کوئی فون ہے نہ کوئی خط و کتاب ہے، بس نکل گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد واپس آ رہے ہوں، کیونکہ کئی مہینے لگتے تھے سفر میں۔ تو ایسا سفر ہوتا تھا، پھر انسان سب سے مل کے جاتا تھا، وصیتیں کر کے جاتا تھا، ملاقاتیں کر کے جاتا تھا اور معافیاں مانگ کے جاتا تھا، توبہ استغفار کر کے نکلتا تھا کہ کوئی بھروسہ نہیں کہ واپس آؤں نہیں آؤں۔ کیوں؟ صرف یہ نہیں کہ سفر لمبا ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حاجیوں کے قافلے میں کوئی وبا پھیل جاتی تھی، اس سے لوگ بیمار ہو جاتے، اس سے لوگ مر جاتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال۔ ظاہر بات ہے ریگستان میں وبا پھیل گئی ہے کسی علاقے میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے تو وہ تو جو مرے گا اس کو وہیں دفنا کے نکل جائیں گے۔ تو ایسے مشکل سفر ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال جاتے تھے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے، جو بھی عراق کا شہر ہے، اس زمانے میں کوفہ سے حج کے لیے آتے تھے، ہر سال آتے تھے، اتنا لمبا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، اور دور دور علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قریب رہنے والے ہیں وہی آئیں گے، بلکہ نہ جانے کون کون سے خطوں سے پہنچیں گے۔ آج دیکھیں دنیا کے آخری سرے سے بھی آدمی پہنچ رہا ہوتا ہے۔